السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے معسیل، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ سورج کی تپش نے ایکاروس کے پنکھوں پر موجود موم کو پگھلا دیا اور وہ گرتا چلا گیا۔ وہ سمندر میں گرا، ڈوب گیا اور کبھی نہ ابھر پایا۔ کتنا دردناک تھا یہ! اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جانے کیوں اسے دلی افسوس ہوا تھا، پر اس ٹیرو نے اسے یہ کیوں کہا کہ ایکاروس نہ بن جانا؟ بھلا اس کا ایکاروس سے کیا تعلق؟ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دل پر ڈھیروں بوجھ آن گرا تھا۔ ایکاروس کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کی شام اس کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا ٹیرو نے اس کے مستقبل کے متعلق جو بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن دل اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ ٹیرو، وہ سیاہ کارڈ اور ایکاروس بھی، اس نے غصے سے کہا اور موبائل بند کرتے ہوئے کروٹ بدل رہی تھی۔ بھیگی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ کہا جاتا ہے اس دنیا میں انسان کا گھر اس کی جائے پناہ ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو محفوظ ہوتا ہے، خاص طور پر عورت۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عورت بچی کے روپ میں اپنے ہی گھر کے مردوں کے ہاتھوں جنسی ہراسگی کا شکار ہوتی ہے۔ کیا ایسی بچیاں اپنے آنے والی زندگی میں نارمل رہ پاتی ہیں؟ کیا وہ کسی مرد پر بھروسہ کر پاتی ہیں؟ کیا ان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے؟ سالوں گزر جانے کے بعد بھی وہ ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، انسان بچے سے جوان اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماضی کے کسی ایسے لمحے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ماضی کے کچھ ایسے ناخوشگوار لمحوں میں قید تھی جو آج بھی اسے ہی تکلیف دیتے تھے جتنی اسے اس شام محسوس ہوئی تھی جب وہ غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ 8-10 سال کی بچی تھی جو پہلے ہی اپنے گھر میں چلنے والے حالات اور واقعات کی وجہ سے ڈری سہمی رہتی تھی، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے چھوٹی سی بچی کو بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ اماں اماں، وہ اپنی دادی ماں کی تلاش میں سارے کمروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ سرخ ٹائلوں والے صحن کے چاروں جانب کمرے ہی کمرے بنے تھے۔ میر شہاب الدین کے 3 بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور میر شہاب الدین کا اصل نام شہاب الدین تھا، لیکن تبلیغی جماعتوں میں حصہ لینے اور نماز روزہ کی پابندی کرنے پر انہیں پورے قصبے میں میر صاحب کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ آس پاس کے علاقوں کے جتنے بھی تبلیغی جماعتیں آتی، ان کا کھانا میر صاحب کے گھر پر بن کر جاتا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور اس گھر میں بھی گھر کی ساری خواتین 3 دن کے لیے آنے والی تبلیغی جماعت کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دادی ماں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال سکیں۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اسے دادی ماں نظر نہیں آئی تھیں، البتہ سرمئی رنگ کی لمبی داڑھی والا شخص میز پر سے ٹوپی اٹھا کر سر پر اوڑھ رہا تھا۔ بابا، آپ نے اماں کو دیکھا؟ بچی نے انہیں دیکھتے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر وہ پلٹے اور سر سے پاؤں تک بچی کو دیکھا، جس کا آدھا وجود دروازے سے باہر تھا اور گردن اندر کیے معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہاری اماں کو تو نہیں دیکھا، لیکن تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ وہ شخص اپنی سرمئی داڑھی کی نسبت کافی چست اور توانا تھا۔ کیا؟ بچے کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ بچی کشمکش کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس شخص نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا جس میں کچھ پیسے تھے اور کچھ رنگ برنگی ٹافیاں۔ بچی کی آنکھوں میں چمک ان پیسوں کو دیکھ کر بڑھ گئی۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے بچی کو پکڑ کر اس کے گال پر پیار کیا اور خود لکڑی کی پرانی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ یہ سارے پیسے میرے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ تمہارے ہیں۔ وہ بار بار اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دے رہے تھے۔ بچی کو ان کی داڑھی کے بال چبھ رہے تھے۔ اب اسے الجھن ہونے لگی۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ اب بچی کے جسم پر رینگنے لگے۔ بچی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اب میں چلنے لگی۔ پیسے چاہیے نا تو چپ کر کے بیٹھی رہو۔ انہوں نے اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تکلیف کے باعث بچی کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ انہوں نے اسے غلط جگہ چھوا تھا۔ بچی تڑپ اٹھی تھی۔ تبھی باہر قدموں کی آہٹ کی آواز ابھری اور اس شخص نے بچی کو گود سے اتارا اور فٹافٹ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بچی کے ہاتھ میں پیسے تھمائے اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بچی کو سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ زد پڑ چکی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر انہیں نفرت سے نیچے پھینک دیا۔
باہر قدموں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ڈر کر کمرے میں رکھے مسحری نما بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور پھر بنا آواز رونے لگی۔ وہ جانے کتنی دیر وہاں چھپی رہتی۔ اس کی دبی دبی معصوم سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں اور وہ شخص اب ٹوپی اوڑھے مسجد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایمان، ایمان! اس کے نام کی پکار سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، تائی امی کہہ رہی ہیں کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں اٹھا دوں۔ اب مہربانوں سے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی مہربانوں نے اسے چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چہرے پر خوف تھا جبکہ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مہربانوں نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ پھٹی پھٹی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی اور جب یقین ہو گیا کہ وہ خواب تھا تو اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جس کے پر ہولے ہولے گھوم رہے تھے۔ یہ پنکھے کو کیا ہوا؟ اتنا آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ دماغ میں کچھ چبھا تھا۔ اسے بلا وجہ ہی غصہ آ گیا۔ چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ پتہ نہیں، بجلی کا کوئی ایشو ہوا ہے، وہ کارڈ چیک کر رہا ہے۔ وہ اب اپنا فون چارج پر لگا رہی تھی۔ ایمان نے ایک گہرا سانس لی اور بستر سے اتر آئی تھی۔ وہ اب جوتے پہن رہی تھی۔ مہربانوں نے سر پاؤں تک اسے دیکھا جو پسینے سے تر تھی۔ ویسے اتنی گرمی تو نہیں ہے جتنا تم پسینے میں بھیگی ہوئی ہو؟ وہ بھویں سکیڑتی پوچھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی مہربانوں کے سوالات ختم ہونے والے نہیں تھے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا اور ظہر کے بعد ہی سوئی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ پنکھا نہیں چل رہا؟ اسی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ اسے بنا جواب دیتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ واش روم میں گھس گئی تھی۔ مہربانوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بیچاری پڑھ پڑھ کر چڑچڑی ہو گئی ہے۔ وہ خود ہی ہولے سے بڑبڑائی اور پھر بستر کی چادر درست کرنے لگی۔ اسے صفائی کا کیڑا تھا۔ ارے یاد آیا، نماز پڑھ کر اوپر جانا۔ آج موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل بھی ہیں، شاید بارش ہو جائے۔ وہ اسے اطلاع دیتے جا چکی تھی، جبکہ ایمان نے واش روم میں واش بیسن کے پاس آئینے میں سامنے کھڑی رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھر بھر منہ پر گرا رہی تھی۔ پھر وہ رکی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر پھسلتا چلا گیا تھا۔ آنسوؤں کا نمکین پانی اس پانی میں گھل مل گیا تھا جسے وہ اپنا چہرہ دھو رہی تھی۔ لیکن آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کی روتی آنکھوں کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ بنا آواز روتی رہی اور پھر شاور لینے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ کر اوپر چلی آئی۔ موسم واقعی اچھا تھا۔ تازہ ہوا جب اس کے وجود سے ٹکرائی تو اسے سکون محسوس ہوا۔ ان کے گھر کی چھت کافی بڑی تھی۔ چاروں جانب چار دیواری تھی۔ چھت پر ایک جانب وقار کا پوشن تھا جہاں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ باقی حصہ فری تھا جہاں گھر کے بچے سارا دن ادھم مچاتے تھے۔ سمیہ بھابی نے اپنے پوشن میں پودے لگائے ہوئے تھے۔ ان کا گھر مین روڈ پر تھا جہاں سے آتی جاتی گاڑیاں نظر آتی۔ آپی، پیپر کیسا ہوا؟ یہ حمیزہ تھی جو ایمان سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اچھا ہو گیا، اس نے بس 2 لفظی جواب دیا۔ وہ موسم کی ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کا وجود چل رہا تھا لیکن نماز اور اب ٹھنڈی ہواؤں نے جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ آپی، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ وہ اس کی سوجی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ زیادہ سوئی ہوں شاید، وہ نظریں چراتے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ حمیزہ ایمان سے بہت زیادہ ٹیسٹ تھی تبھی بار بار فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لے آؤ، کوئی سر درد کی دوا ہو تو وہ بھی لے آنا، ایمان نے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ ایمان اب سمیہ بھابی کے لگائے گئے پودوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمیہ بھابی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ بے فکری سے وہاں گھوم رہے تھے۔ تمہارے پریکٹیکل کب ختم ہوں گے؟ مہربانوں نے ایمان سے پوچھا تو جب موتیے کے پودے پر جھکی، اس پر لگے ایک چھوٹے سے سفید پھول کو سونگھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گرمی کے باعث وہ پھول مرجھا گیا تھا۔ اسے یاد تھا یہ پودا اس نے سمیہ بھابی سے کہہ کر رکھوایا تھا۔ اسے پھولوں میں سفید پھول پسند تھے اور خوشبوؤں میں چنبیلی کی خوشبو۔ ابھی آج تو پیپر اینڈ ہوئے ہیں، اگلے مہینے پریکٹیکل ہو جائیں گے، اس کے بعد رزلٹ تک فری۔ ایمان نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد؟ اگلا سوال ابھرا۔ ابھی سوچا نہیں، پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا، اور تبھی سیڑھیاں پھیلانگتی حمیزہ وہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایمان کا موبائل تھا۔ یہ آپ کا فون بج رہا ہے، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اسے فون تھماتے بولی۔ ایمان نے فون پکڑا تو اس کی دوست بینش کی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ ایمان، تمہارا پارسل آ گیا ہے جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا۔
میں نے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجا ہے، تم دیکھ لینا۔ ابھی مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے، میں شام میں بات کروں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ، اس کی پیمنٹ تو تم نہیں بھیجو گی مجھے۔ اوکے بھائی، رات میں کرتے ہیں بات۔ وہ تیز تیز بولتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ پارسل کا سن کر ایمان کا رواں رواں کھڑا ہو چکا تھا۔ ہاتھ بلا وجہ ہی کانپنے لگے، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مہربانوں نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ تبھی نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ایمان نے بھاگ کر نیچے دیکھا تو بینش کا ڈرائیور گیٹ کے باہر تھا۔ سارم، جاؤ نیچے، انکل ایک پارسل لائے ہیں، ان سے لے کر آؤ۔ اس نے 10 سالہ سارم کو بھیجا اور خود دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی بتا دو۔ مہربانوں سے صبر نہیں ہوا، اس لیے پوچھ لیا تھا۔ صبر کرو، خود ہی لے لینا۔ صبر کرو، خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سارم پارسل لیے آیا تھا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل تھاما۔ پھر وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مہربانوں، حمیزہ اور باقی سارے بچے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سب دیکھنا چاہتے تھے اس میں کیا تھا۔ ایمان نے پارسل کو کھولا اور اندر سے جو نکلا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہ ایک بیگ تھا جس پر اسٹائلش سا آر جے لکھا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر لٹکا تھا۔ اس پر بھی آر جے مینشن تھا۔ بیگ کے نچلے کونے پر کچھ لکھا تھا، میڈ بائی الف۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے آر جے کے نام کو چھوا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایمان نے اس بیگ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ بچوں کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں نکلی تھی، سب واپس پلٹ گئے۔ بادل جو آسمان کو گھیر چکے تھے وہ برسنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ لڑکی پاگل ہے۔ مہربانوں اس کی حالت پر مسکرائی اور پھر نیچے چلی گئی، جبکہ حمیزہ خوشی کے اس موقع پر پہلے ہی چائے رکھائی تھی اور اب لینے گئی تھی۔ بارشوں کا آر جے سے گہرا تعلق تھا اور ابھی ابھی جیسے ہی آر جے کا نام آیا، بارش نے ہولے سے برسنا شروع کر دیا۔ پہلی بوند جب ایمان کے ہاتھ پر گری تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بارشیں یوں اچانک ہوئیں۔ آر جے کا جملہ جو اکثر بارشوں میں گنگناتا تھا اسے یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی چبھن، تکلیف اور درد وہ سب بھول چکی تھی۔ ہاں، وہ ایمان بنت عبداللہ تھی جو آر جے کی بہت بڑی فین تھی اور روحان جبیل سے عقیدت رکھتی تھی۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ وہ دب سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ گرنے والا انداز تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جسے وہ ابھی دیکھ کر آئی تھی وہ وہی تھا جس کی تلاش میں وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ اپنے فائنل سیمسٹر کے فائنل ایگزامز چھوڑ آئی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی گمسم بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا، خشک لبوں پر زبان پھیری اور اسے آن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ہولے ہولے بولنا شروع کیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا میں نے اسے دیکھا ہے، اس شخص کو جس کی میں دنیا کی سب سے بڑی فین ہوں، اس کے شاہکاروں کو، اس کی تخلیق کو اور سب سے بڑھ کر اس کی ذات کہ میں نے جب دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اسے پہچان لوں گی اور آج سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ دل کیا اور ابھی اس کے پاس بیٹھ جاؤں اور وہ کہانی سنوں جس نے اسے بدل دیا، وہ کہانی سنوں جس کی وجہ سے وہ جگہ جگہ بھٹک رہا ہے۔ دل کر رہا تھا جلدی سے اس لڑکی کا نام پوچھوں، اس ذات کے بارے میں جانوں جس کا روگ لیے وہ جوگی جیسا روپ دھارے بیٹھا تھا۔ کسی قصہ گو کی مانند وہ مجھے بت سازوں کا قصہ سنائے جسے سننے کو میں بےتاب ہوں، لیکن اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی اور مجھے لگا تھا کہ مزید اس کے سامنے کھڑی رہی تو گر جاؤں گی، اس لیے میں پلٹ آئی۔ میں کچھ دیر بعد پھر جاؤں گی، پھر پوچھوں گی اور میں اب یہ سفر اسی شخص کے ساتھ کروں گی۔ You know what؟ وہ ڈب کھلیے میں ہر منظر کو مات دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی کیونکہ الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ ٹرین اب لاہور جنکشن اسٹیشن سے نکل چکی تھی۔ دیکھو اگر میرے فیانسے کے فادر کی، پلیز ایما، پلیز پلیز چلی جانا یار۔ روز اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ڈیتھ نہ ہوتی تو میں خود چلی جاتی، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر میں آج نہ گئی تو مجھے نیکسٹ سیشن تک ویٹ کرنا پڑے گا اور میں نہیں کر سکتی۔ تم نہیں جانتی مسٹر ماسیل کے مجسمہ سازی کے کورس میں ایڈمیشن لینا میرا بہت بڑا شوق ہے۔ روز تم میری روٹین جانتی ہو، میرے پاس سچ میں ٹائم نہیں ہوتا، میں کیسے چلی جاؤں؟ اور روز بن کر تو بالکل نہیں جا سکتی، اس نے صاف انکار کیا۔ اس کے انکار پر روز کا منہ لٹک گیا تھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس جا کر ایک ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے تمہیں واٹس ایپ کر دی ہیں اور ایڈمیشن فیس میں سبمٹ کروا دوں گی، بس مجھے میسج کر دینا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ایما نے خفگی بھرے نظر اس پر ڈالی تھی۔
پلیز یار، میں یہ موقع نہیں کھونا چاہتی۔ مجھے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میں فیونرل کے بعد چلی جاتی لیکن ماسیل کے رول بہت سخت ہیں، لیٹ آنے پر ایڈمیشن نہیں ملتا۔ ایما نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ ابھی مجھے یونیورسٹی جانا ہے، فری ہو گئی تو تمہیں میسج کر دوں گی، مجھے لوکیشن بھیج دینا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ روز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یو آر جسٹ لو ایما، وہ اس کے عقب میں خوشی سے چلائی تھی۔ پھر یہ یاد آنے پر کہ اس کے ہونے والے سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ چہرے پر بناوٹی غم کے تاثرات لاتے وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے فیانسے کے گھر کی جانب تھا۔ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد شنایا جا چکی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی دوست تھی جو ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اس نے کبھی شنایا کو اپنی دوست نہیں کہا، البتہ شنایا یہ سب کہتی تھی کہ وہ ماسیل کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ اسے امپریس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وہ انڈیا سے تھی اور پچھلے 2 ہفتے میں وہ وہیں گزار کر آئی تھی، اور جیسے ہی وہ واپس آئی سب سے پہلے ماسیل سے ملنے آئی تھی۔ پر اس نے ماسیل کی پرسنل اسسٹنٹ سے معلومات حاصل کر لی تھی کہ وہ آج کل ایکاروس پر کام کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پر ریسرچ کر کے آئی تھی۔ ماسیل کوئی بزنس مین نہیں تھا، نہ اس کے پاس بہت سا پیسہ تھا، البتہ اس کے پاس ایک ہنر تھا، مجسمہ سازی کا ہنر، اور اس ہنر نے اسے اتنا مشہور کر دیا کہ لوگ اس سے ملنے کو بےتاب تھے۔ اس کے مجسمے عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے تھے۔ وہ ہر طرح کے مجسمے بناتا، سادہ، خوبصورت اور بولڈ، لیکن بناتا وہ اپنی مرضی سے تھا، کسی کے کہنے پر وہ کچھ نہیں بناتا تھا۔ ہاں، البتہ وہ مجسمہ سازی سکھاتا تھا۔ اس کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو ماسیل کے نام سے مشہور تھا، اسی لیے سب اسے ماسیل ہی بلاتے تھے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس نے ایک اسسٹنٹ رکھی ہوئی تھی جس کا نام مارتھا تھا۔ وہ اپنا کام اچھے سے کرتی تھی۔ جیسے ہی شنایا گئی تو ماسیل نے گہرا سانس لی اور پھر اس کی نظر میز پر رکھے اخبار پر پڑی تھی۔ اس نے وہ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ بے دہانی میں صفحے پلٹتے اچانک اس کی نظر تھم سی گئی تھی۔ روح کیا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمارے شعور اور لاشعور میں پنپتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا کوئی ایسا مؤثر جواب نہیں ڈھونڈ پاتے جو ہمارے اندر کے ملحد کو مطمئن کر سکے۔ جی ہاں، ہمارے اندر کا ملحد۔ وہ بے ساختہ پڑھتا گیا۔ ایسی چیزوں میں اسے دلچسپی تھی۔ یہاں کرتبہ اور غرناطہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اکثر یہ سوال میرے ذہن سے ٹکرایا تو میں نے خود سے کہا کہ روح اللہ کا امر ہے، لیکن میرا نفس جو کبھی میرا دوست بن جاتا ہے تو کبھی میرا دشمن۔ اس نے جواب دیا، نہیں، کچھ اور جواب دو۔ آج کی دنیا کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ بضد رہا اور میں سوچتی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس دنیا میں کب سے ہو؟ میں نے اپنے اندر کے ملحد سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہوں۔ یہ تو تمہارا مذہب ہے جو جینے اور مرنے کا ایک وقت متعین کیے بیٹھا ہے۔ اس نے کہکا لگایا۔ تمہارا خدا کہتا ہے میں نے انسان کو مٹی، پانی اور بہت سے اجزاء کے ملاپ سے بنایا، اور یقیناً یہ اجزاء کائنات سے لیے گئے ہیں۔ تم سائنس کی طالبات ہو تو تم جانتی ہو یہ اجزاء اس کائنات میں برسوں سے موجود ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا جسم مٹی بن کر اسی دنیا میں رہ جائے گا، یعنی انسان کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ صدیوں پہلے سے کائنات میں موجود ہے اور آخری دن تک موجود رہے گا۔ اس نے تاج کا بڑا پتا پھینکا تھا۔ میں ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے ٹھیک کہا، تم کائنات میں صدیوں سے موجود ہو، لیکن تم نے صدیوں پہلے کے وقت کو نہیں دیکھا۔ تم نہیں جانتے کہ سن 12,000 میں دنیا کیسی دکھتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے صدیوں پہلے کی کائنات کو دیکھ رکھا ہے؟ اور کیا جب تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تمہارے محسوسات کو چھین لیا جائے گا، تبھی صدیوں بعد کی کائنات کو دیکھ پاؤ گے؟ تمہارے اجزاء کائنات سے پہلے سے موجود تھے، پھر یہ خود بخود کیوں نہیں جڑ گئے؟ یہ شعور تمہیں ابھی کیوں ملا، اور کہاں سے ملا؟ میں نے بھی کچھ ایسے ہی سوال کیے تو وہ تذبذب کا شکار نظر آیا۔ تمام اجزاء کو جوڑ کر انسان کو جو ایک انفرادی وجود دیا گیا ہے، اس کے اندر جو یہ شعور اور لاشعور لایا گیا ہے، اس کی آنکھ جو کائنات کو دیکھ سکتی ہے، جو سالوں سے اس کائنات میں وجود رکھنے کے بعد نہیں دیکھ پاتی، یہی تو روح ہے۔ اسے ہی تو خدا نے روح کا نام دیا ہے، اسے ہی تو اللہ کا امر کہا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہو جا، سب ہوتا گیا، اجزاء ملتے گئے، جسم بنتا گیا، اور پھر شعور دیا گیا۔ سب کچھ دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کائنات کے ان اجزاء کے پاس نہیں ہے، یہ تو ہم میں پھونکی گئی ہے۔ جو صلاحیت پھونکی گئی ہے وہی تو روح ہے، اور جس دن اس روح کو نکال لیا جائے گا، سب سے پہلے جیسا ہو جائے گا، تم نہ دیکھ پاؤ گے، نہ سن پاؤ گے، نہ محسوس کر پاؤ گے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا، میرا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا، میری آنکھوں میں
عجیب سا جلال اتر آیا تھا۔ میرے جسم کا روم روم اس ملحد کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا تھا، تم مجھے بہکاؤ گے؟ تم، ارے جاؤ، تم تو خود بہکے ہوئے ہو۔ اس ملحد کا مکروہ چہرہ بھنس سا گیا۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم اس کائنات میں پیدا ہونے سے پہلے، بہت پہلے ہو۔ تم بھول رہے ہو، یہ بھی میرے خدا کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمارے اصل کو، جو ہمارا روحانی وجود یعنی ہماری روح ہے، بہت پہلے پیدا کر دیا تھا، اور پھر فرمایا، ہم فیہا خالدون، سورۃ البقرہ۔ ترجمہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا اصل وجود کبھی نہیں مرنے والا، کیونکہ وہ اللہ کا امر ہے، اور وہی روح ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ مکروہ چہرے والا ملحد مجھے غصے سے گھورتا بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک یہ شیطان ہی ہے جو ایک انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہی ہمارے نفس میں سرایت کر کے ہمارے اندر کی ملحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور خدا ہی ہے جو ہمیں شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے لیے خدا پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ کالم نگار ایمان بنت عبداللہ۔ ماسیل نے وہ کالم کسی ٹرانس کی کیفیت میں پڑھا، پھر اس نے اخبار بند کر کے رکھ دیا۔ کون تھی وہ؟ شاید انٹلیکچوئل۔ ایمان بنت عبداللہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ماسیل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ لڑکی وہی تھی جو اس کے سوالوں کا جواب دے پاتی، اس کے اندر کے ملحد کو بھگانے میں مدد کرتی۔ ایمان بنت عبداللہ، تم مجھے کہاں مل سکتی ہو؟ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ 5-6 سال کا بچہ فٹ بال تھامے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، لیکن پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا۔ زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کا سر پھٹ چکا تھا، جس سے خون بہنے لگا۔ گرنے کے کچھ لمحوں تک وہ بچہ ویسے لیٹا رہا جیسے گرا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ بنا روئے اٹھا اور اپنا فٹ بال اٹھایا۔ اسے اپنے چہرے پر کوئی گرم چیز پھسلتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا جو بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خون دیکھ کر وہ گھبرائے، لیکن پھر بنا روئے وہ اپنی ماما کو آوازیں دیتا کچن کی جانب بھاگا تھا۔ ماما، ماما، وہ انہیں پکار رہا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اسے نہ تو درد محسوس ہو رہا تھا اور نہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بس خون اس کے لیے عجیب تھا۔ اس کی ماں اس کی پکار پر باہر آئی، پھر جیسے ہی اس نے بچے کے سر سے خون نکلتا دیکھا، تڑپ کر اپنے بیٹے کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور وہ ایسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ باہر ڈرائیور موجود تھا، وہ بھی بچے کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کچھ دیر وہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ اسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر بچے کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ اسے 3 ٹانکے لگے تھے، جبکہ بچہ بہت خاموش بیٹھا، یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ جب اس نے اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو اسے دکھ ہوا۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر دی تو عورت نے بچے کے گال پر پیار کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میرے بیٹے کو کتنا درد ہو رہا ہوگا نا؟ درد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ بچے نے تعجب سے پوچھا۔ ماں نے اس کی بات سن کر اسے خود سے لگا لیا اور حیرت سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا یہ بیٹا بڑی ہمت والا تھا۔ وہ کم کم روتا تھا، بلکہ روتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ سہ جاتا تھا، دوسرے بچوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا۔ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ ماں نے بچے سے پوچھا۔ نہیں، بچے نے نفی میں گردن ہلائی۔ بچے کی ماں اور ڈاکٹر نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں حیرت، جبکہ ماں کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس عورت نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کچھ تھا جو الگ تھا، کچھ تھا جو الگ اور برا ہونے والا تھا۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ نیند جیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جویریہ عباس، جس کی ذہانت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، وہ پچھلے 5-6 گھنٹوں سے اسی سوچ میں مگن تھی۔ وہ کیسے جائے اور اس شخص سے کیسے مخاطب ہو؟ کیسے وہ اس کی کہانی جانے؟ یہاں ٹرین آدھا گھنٹہ رکنے والی تھی۔ موسم برسات تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ وہ ٹرین سے نیچے اتری تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، چنانچہ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے کپ لے کر اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی، اس لیے اکیلے پورا کیبن بک کر لیا، تبھی وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کیبن تک پہنچی اور اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شال لپیٹے کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہوا چلنے کے باعث اس کے ماتھے پر بکھرے بال اڑ رہے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آہٹ اور آواز پر اس شخص نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے شام میں بھی سنی تھی، لیکن پھر نظر انداز کر دی۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا اور کبھی گہرے سیاہ بادل اسے چھپا دیتے۔ وہ اسے خاموشی سے
دیکھتا رہا، پھر کوئی جواب دیے بنا واپس چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ایک سایہ سا جیا کے چہرے پر لہرایا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور خود اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کی وجہ سے اس وقت اس ٹرین میں ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ڈسپوزیبل چائے کا کپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں آپ کو چائے پسند ہے، تو خاموشی سے تھام لیں۔ وہ ماحول پر چائے گرفت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ گئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وہ کپ تھام لیا۔ جیا اپنی تمام تر حسیات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بال ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ جیا نے اس لمحے میں خود کو بے بس پایا۔ جانے کتنے لمحے وہ اسی منظر کو دیکھتی رہی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے پلٹ کر جیا کو دیکھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ دونوں کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ جیا کے لیے وجہ وہ سامنے بیٹھا شخص تھا، جبکہ جو سامنے بیٹھا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے جیا پہلے تو گڑبڑائی، پھر بالآخر پوچھ لیا۔ بہت۔ جیا نے پہلی بار اس کے منہ سے کچھ سنا تھا۔ وہ شاید بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ جیا نے ایک گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ سیٹ پر رکھ کر گلا صاف کرتے بولی۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے اس وقت یہاں ہونے کی وجہ آپ ہیں۔ میں اپنے فائنل ایگزامز چھوڑ کر آئی ہوں، اور اس لیے کہ میں آپ کی زندگی پر ایک شارٹ فلم بنانا چاہتی ہوں۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں آپ کی بیتی آپ کی زبانی سن سکتی۔ جیا کی اس بات پر اس نے جیا کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو یا اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ وہ کئی ثانیے تو اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا دیا، استہزائیہ مسکراہٹ۔ جیا جبکہ جیا تو اس کے مسکراہٹ پر ہی پتھر ہو گئی۔ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے؟ شاید وہ باتونی لڑکی تھی، اس لیے چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جیا کی یہ بات سن کر اس شخص کے ہونٹوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہو گئی۔ دماغ کا پھر سے ماضی کے پنوں میں الجھنے لگا تھا۔ تمہیں مجھ میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی غور سے کسی انسان کو تکتی ہی نہیں۔ وہ حیرت اور غم کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سچ میں کبھی غور نہیں کیا آپ پر، وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ ہاں تو اب دیکھ لو نا، اور دیکھ کر بتاؤ تمہیں مجھ میں کیا پسند آیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کی ایک بات اچھی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ فوراً جواب آیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ بس ایسے ہی گھور کر رہ گیا۔ میں جانتا ہوں میں ہینڈسم ہوں، لیکن میں تو لک کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خفا بھی ہوں۔ تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر لڑکی نے آئس کریم چھوڑ کر اسے سر سے پاؤں تک گھورا، اور ایسے گھورتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں یہ ہنسی، یہ اچھی ہے، اور بال بھی۔ اس نے انگلی سے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کیوں کھو جاتے ہیں آپ؟ جیا کی آواز پر وہ واپس لوٹ آیا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکان ابھری، جبکہ آنکھوں میں اذیت تھی۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوں۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ لہجہ سر تھا۔ جیا کے دل پر گھونسا سا پڑا، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے بولی۔ ایسے نہیں جا سکتی، آپ میرے قرضدار ہیں۔ جیا کی بات پر اس کی آنکھوں میں پھر سے سوال ابھر آیا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کون سا قرضہ؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر جیا نے نظریں چرائی تھیں۔ جانے کیوں وہ شخص ساری باتیں آنکھوں سے ہی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی میں نے آپ کو چائے دی، آپ نے کون سا مجھے پیسے دیے؟ آپ تو میرے قرضدار ہوئے نا۔ وہ کندھے اچکاتی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے جیا کو پاگل کا کمنٹ دیا تھا۔ اور یہ قرضہ اب تب اترے گا جب میں باقی کا سارا سفر آپ کے ساتھ طے کروں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ جیا کی بات سن کر اس نے سر جھٹک دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو، اور پھر ٹھنڈی ہو چکی چائے کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے جیا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ چند ہی لمحے گزرے جب جیا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ کو وہ پہلی ملاقات یاد ہے جب وہ آپ سے ملی تھی؟ کیسی لگ رہی تھی وہ؟ پہلی ملاقات، یہ الفاظ اس کے ذہن میں رقص کرنے لگے۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ پہلی ملاقات۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ٹرین پھر سے چل پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی یادوں کی ٹرین نے رفتار پکڑ لی تھی۔ تو آپ تیار ہیں پہلی ملاقات کے لیے؟ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔